السلام علیکم ناظرین، آج ہم ڈرامہ سیریل حسرت کے بارے میں بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا، ڈرامہ سیریل حسرت اختتام کی طرف جا رہا ہے اور بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہوتی جا رہی ہے۔ بچوں کا کردار بہت ہی شاندار ہے۔ بچے اپنے ماں باپ کو سبق سکھانے کے لیے اپنی جان پر کھیل گئے ہیں۔ بچے گھر سے تو نکل گئے، لیکن بچے کسی منزل پر نہیں پہنچ رہے۔ ہادی تھک چکا ہے اور حریم سے کہتا ہے، حریم میں اب تھک چکا ہوں، کب آئے گا یتیم خانہ؟ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے پیاس لگی ہے۔ وہ اس طرح آپس میں لڑائی جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی ان کو دیکھ کر اور ان کی لگی تصویر کو دیکھ کر کہتا ہے کہ آؤ میں تمہیں پہنچا دوں گا جہاں تم نے جانا ہے۔ حریم کہتی ہے، نہیں نہیں، ہمیں کہیں نہیں جانا۔ ہادی کہتا ہے، انکل کیا آپ جانتے ہیں کہ یتیم خانہ کہاں ہے؟ ہم نے یتیم خانے جانا ہے۔ صبح سے چل چل کے میں تھک چکا ہوں، اب میری بس ہو گئی ہے۔ حریم اس کو کہتی ہے، نہیں ہادی، نہیں ہادی، ہم نے کہیں نہیں جانا۔ آپی تم چپ کرو، تمہیں نہیں پتا، یہ انکل جانتے ہیں یتیم خانے کا رستہ۔ وہ ان کو زبردستی پکڑ کر لے جاتا ہے۔ حریم کہتی ہے، نہیں ہمیں نہیں جانا، ہمیں نہیں جانا۔ وہ آدمی بچوں کو لے کر پولیس اسٹیشن پہنچ جاتا ہے۔ دوسری طرف ثنایا بچوں کی باتیں، بچوں کی حرکتیں یاد کر کے رو رہی ہے۔ وہ زاروں قطار رو رہی ہے اور ارحم اس کو دیکھ کر بہت پریشان ہے۔ ارحم اس کی حالت کا ذمہ دار خود کو سمجھ رہا ہے کہ اگر میں ایسا نہ کرتا تو نہ میری بیوی پریشان ہوتی اور نہ میرے بچے۔ میں نے اپنی بیوی بھی کھو دی اور اپنے بچے بھی۔ وہ یہ سوچ رہا ہے۔ دوسری طرف فبیہہ ارحم سے کہتی ہے۔ ارحم اندر جاتا ہے اور فبیہہ لڑائی کرنا شروع کر دیتی ہے۔ کہتی ہے کہ یہ ثنایا کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے، اگر تم ٹائم پر چلی جاتی تو بچے اس طرح نہ گم ہوتے۔ وہ کہتی ہے کہ بچے ماں کی ذمہ داری ہوتے ہیں، نہ کہ میری۔ وہ ثنایا کی ذمہ داری تھی۔ ارحم کہتا ہے، یہ تم کہہ رہی ہو، میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا؟ فبیہہ آگے سے چلاتی ہے، کہتی ہے وہ نہ اپنے شوہر کو سنبھال سکی اور اب نہ اپنے بچوں کو۔ وہ کسی کام کی نہیں اور الزام آپ مجھ پر لگا رہے ہیں۔ ارحم بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہے تو ثنایا کا بھائی جنید اور ثنایا بھی اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں کہ ہم بھی تمہارے ساتھ جائیں گے۔ وہ تینوں نکل جاتے ہیں۔ ثنایا کی بھابھی ثنایا کو پکڑنے کی کوشش کرتی ہے مگر ثنایا نہیں رکتی۔ ثنایا، ارحم اور اس کے بھائی بھابھی بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلنے لگتے ہیں اور فبیہہ آ کر کہتی ہے کہ یہ سب ثنایا کی وجہ سے ہوا ہے۔ ثنایا ہی کی غلطی ہے، نہ تو وہ اپنے شوہر کو سنبھال سکی اور نہ ہی بچوں کو۔ اور ثنایا کی طرف دوڑتی ہے اور کہتی ہے، اس کو دھکا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو، پہلے مجھ سے ارحم اور اب میرے بچے چھین گئے ہیں۔ میں ارحم کے لیے تو چپ رہی ہوں مگر اپنے بچوں کے لیے چپ نہیں رہوں گی۔ اگر میرے بچوں کو کچھ ہوا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ ارحم ثنایا سے کہتا ہے، ثنایا پلیز تم اپنے آپ پر کنٹرول رکھو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہارے بچے تمہیں لا کر دوں گا۔ وہ بچوں کو لینے کے لیے نکلتا ہے تو ثنایا اور اس کا بھائی جنید۔ ثنایا فبیہہ سے کہتی ہے، نہ تو تم سے تمہارا شوہر سنبھالا گیا اور نہ ہی تمہارے بچے، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ ثنایا فبیہہ کی بات سن کر اس کو دھکا دیتی ہے اور کہتی ہے، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو، پہلے مجھ سے ارحم اور اب میرے بچے چھین گئے ہیں۔ ارحم ثنایا سے کہتا ہے، ثنایا تم اپنے آپ پر کنٹرول کرو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے بچوں کو تم تک لے کر آؤں گا۔ فبیہہ یہ سن کر ارحم پر برہم ہو جاتی ہے کہ اس کا قصور تھا اور آپ اسی کو تسلیاں دے رہے ہیں۔ ارحم فبیہہ پر چلاتا ہے کہ تم اس موقع پر اس طرح بات کرو گی، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، تم اندر چلی جاؤ۔ ارحم، ثنایا اور اس کا بھائی جنید بچوں کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔
فبیہہ کمرے میں جا کر اپنے منہ پر تھپڑ مارتی ہے اور کہتی ہے یہ مجھ سے کیا ہو گیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ میں نے ارحم کے ساتھ کیسے کر دیا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ وہ زاروں قطار روتی رہتی ہے۔ دوسری طرف ثنایا، ارحم اور اس کا بھائی جنید بچوں کی تلاش میں سڑکوں پر مارے مارے پھر رہے ہیں۔ اب انہوں نے آئیڈیا لگایا کہ بچوں کے پوسٹر لگا کر بچوں کو تلاش کیا جائے۔ وہ بچوں کے پوسٹر لے کر ہاتھ میں رکشے والوں سے، دکان والوں سے اور گاڑیوں پر آتے جاتے لوگوں سے پوچھ رہے ہیں، لیکن انہیں بچوں کا کوئی سراغ نہیں مل رہا۔ ادھر رات ہو رہی ہے۔ ثنایا اور زیادہ پریشان ہے۔ ارحم اسے کہتا ہے تم پریشان مت ہو، بچے مل جائیں گے۔ لیکن سارا دن کی تھکاوٹ کے باوجود بھی بچے نہیں ملے تو ارحم ثنایا کو گھر لے کر آتا ہے، لیکن ثنایا نہیں آتی۔ بہت کوشش کے بعد وہ دونوں گھر آ جاتے ہیں۔ ثنایا آ کر لان میں بیٹھی ہوتی ہے اور اسے بچوں کے خیال آتے ہیں کہ میرے بچے ذہنی طور پر ڈسٹرب تھے اور اسی وجہ سے وہ گھر سے چلے گئے۔ میں اب اگر میرے بچے مجھے مل جائیں تو میں اپنے بچوں کو لے کر علیحدہ گھر میں رہوں گی، میں کسی کو اپنے بچوں سے زیادتی کرنے کا موقع نہیں دوں گی۔ ادھر ارحم ثنایا کی حالت دیکھ کر بہت پریشان ہے اور ثنایا کے پاس چلا آتا ہے۔ ثنایا سے کہتا ہے کہ ثنایا تم پریشان مت ہو۔ ثنایا کہتی ہے تم تو سکون میں ہو، مرد کو صرف سکون چاہیے ہوتا ہے، اسی لیے وہ عورت کی قربانیاں بھول جاتا ہے۔ ارحم کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں تھا۔ ثنایا نے کہا ایسا ہی تھا، میں اپنی ذمہ داریاں اور اپنے تمام فرائض پورے کر رہی تھی۔ ارحم تم نے ذہنی سکون کے لیے یہ سب کچھ کیا، تم نے اپنے بچوں اور میرے بارے میں کچھ نہیں سوچا۔ ارحم پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ثنایا یہ سچ ہے، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہارے بچے تم تک لے کر آؤں گا۔ ثنایا کمرے سے جانے لگتی ہے تو پولیس اسٹیشن سے فون آتا ہے کہ بچے مل گئے ہیں، لیکن ایک مسئلہ ہے، ایک آدمی بچوں کو بحفاظت لے کر آ تو گیا ہے، لیکن بچے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گھر نہیں جانا۔ ارحم کہتا ہے کیوں، ایسا کیوں؟ ثنایا کہتی ہے کہ میں بھی ساتھ چلوں گی۔ ارحم کہتا ہے نہیں تم گھر پر رہو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں بچوں کو تمہارے پاس لے کر آؤں گا۔